2000 ستاروں میں سے ایک چھوٹا سا معمولی سے سٹار پہ بیٹھ کے اتنی تنتنی بھائی، بھلا یہ ناز اس سے بڑی کیا مجازی کوفت ہو سکتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی دنیا پر اتنا بڑا تکبر اور ناز. کہتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم، میں تو وہ اللہ ہوں. خاتون حضرات یہ ابھی مغرب کے علم میں نہیں آئی بات، یہ صرف اللہ کی علم ہے. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی سنا آخری بات یہ کہ انہوں نے اس یونیورس کا آخری حصہ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، شاید ہبل کی نگاہ وہاں تک جا کے رک گئی. تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ایک کائنات ہم نے پوری ڈیٹیکٹ کر اس کی باؤنڈریز ڈسکور کر لی. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے اس جیسی 7 زمینیں تخلیق کی ہیں جیسے تمہاری ہیں، اور جیسے تمہاری کائنات ہے ایسی 7 کائناتیں تخلیق. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم. پھر خیال آتا ہے وہاں آدمی تو نہیں نہ ہوں گے، وہاں تو ہو سکتا ہے ہومو سیپین اپنی ابتدائی شکل میں ہو سکتا ہے کہ ہم وہ جو صبح کا بھولا ہوا شام کو ہم تو پورے انسان بن گئے، بڑے فخر و تفاخر سے 2.5 برس کی اس دنیا میں 4.5 ارب سال کی اس دنیا میں ہم تو پورے انسان بن گئے اور اپنے انجام تک پہنچ رہے ہیں. مگر شاید ابھی ان دنیاؤں میں انسان نہ بنا ہو، پورا نہ ہوا ہو، تخلیقی پروسیس سے گزر رہا ہو. آپ نے کہا یورپی فکر اتنی خوف زدہ ہے، ان کی روح تک ڈرتی ہے. جاپان میں ایک ایٹم بم گرا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی کی یاد سے، آج تک ان کا آرٹسٹک ویژن سوریلسٹک ہو خراب ہو. ان کی فلموں کو دیکھو بیچارے، ان کے تمام تر تصور میں کنگ کانگ آ رہا ہوتا ہے یا اس قسم کی خوفناک صورتیں حیران کن. پوری کی پوری قوم سریلسٹک پیٹرن کے خواب دیکھتی ہے، وہی فلمیں بناتی ہے، اسی خوف کو نکالنے کی بجائے کوشش کر رہے ہیں. اتنا بڑا ہارر کریٹ ہوا تھا ایک ایٹم بم کی وجہ سے جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں گرا. اب کوشچن یہ ہوتی ہے انسان کے اپنے ان کے ویسٹرنز کے وجود میں اس درجہ خوف ہے، حقیقت مطلقہ ان پہ خوف کا دباؤ ڈالتی ہے کہ اگر آپ ان کی تمام فلمیں تو 2 نیٹ ریزلٹ ان کی جدید فلموں سے نکلتے ہیں. نمبر 1 وہ اپنے روبوز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں دینا چاہتے، ڈرتے ہیں. وہ فلم میٹرکس ہو یا کوئی اور ہو، آج کل اسی موضوع پہ چل رہی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے روبوز کو دے دی، یہ حقیقت دے دی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے دی، تو کل کیوں یہ ہمارا ہی بیڑا غرق کر دیں گے. وہ کبھی بھی اس مرحلے کو بخیر و خوبی شاید حل نہ کر سکیں اس خوف کی وجہ سے. اور کائناتی خوف کا ان کا یہ عالم ہے کہ تمام ایلینز بد شکل بناتے ہیں. آپ نے کوئی حسین ایلین نہیں دیکھا ہوگا کسی فلم میں، ایسے لگتا ہے کوئی ابتدائی شیپ ہے. اور یہ ایلین اگر آپ غور کرو تو جب پرائمیٹ سے انسان آگے آ رہا تھا تو لمبا لبوترا سا سر انڈے کی طرح، اور اس میں مجھے واقعہ یاد آیا کہ خوف کیا کرشمے کے ایک شخص گیا حضرت میاں مظہر جانے جانان کی تلاش میں گیا تو حیدرآباد میں. تو آگے جاتے اس نے دیکھا اندھیرا تھا، آگے ایک بندہ جا رہا تھا، اس کے کہا بھائی ذرا سننا یہ مزار شریف کدھر ہے؟ تو اس کو کچھ پتہ نہ لگا، وہ چپ چاپ چلتا رہا اور پھر آگے بھاگ کے گیا. اس نے کہا بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مزار شریف کدھر ہے؟ تو جب قریب گیا تو اس نے کہا یار میں کیا بتاؤں. جب اس نے تو پورے صرف انڈے کی طرح، نہ اس کی آنکھیں تھی، نہ ناک تھا، نہ منہ تھا. بیچارے واپس آئے اور 40 دن بخار کے بعد تندرست ہوئے. آپ کو پتا یہ ہمیشہ ہوتا ہے جن بھوت دیکھنے والوں کے ساتھ. اور خواتین حضرات وہ تو وہاں تھا ہی نہیں. آپ کا اپنا اس آسیب جو ہے زندہ ہو کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس وقت کی سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ترقی اور تنزل میں اللہ تو موجود ہی نہیں ہے. مجاز ہی مجاز ہے، تعویذ ہے، گندا ہے، جن ہے، بھوت ہے، نظر بد ہے. یہ کون سا اعتبار آپ حقیقت کی دنیا میں لیا پھرتے ہو؟ کون سا خدا ہے آپ کا؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. ایک خاتون پی ایچ ڈی تھی، انہوں نے مجھے ایک لیٹر لکھا کہ پروفیسر صاحب میرے بہت سارے مسائل ہیں، کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا محترمہ ایسے کہتے ہیں ایک پٹیشن بنا لو، میں بھی دستخط کرتا ہوں،
اور اسے پانی میں بہاتے ہیں. امید ہے اللہ میاں کیسے نکال لے گا کہ اب تیری تو کوئی ضرورت نہیں رہی. ہر محلے میں جادوگر موجود ہے. سیکنڈ ان کمانڈ بیٹھا ہے, جادوگر پیر فقیر سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ میں رزق بھی ہے, کلید محبت بھی ہے, اور جدائی کی صنعت بھی ہے. وہ سارے کام کرتے پھرتے ہیں. اب تیری کیا ضرورت ہے؟ تو جو یہ اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ لیے وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتْ. اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہوتے. اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. بھلا اللہ میاں ریلیگیٹ کرتا پھرتا پاس. اگر آپ خود غور کرو, قیامت کا دن ہے, صاحب اوپر سے اترتے ہیں. اتنے بڑے کو اتنا چھوٹا کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ پھر بھی تصور میں آتا ہے قیامت کے دن ہے, سب کھڑے ہیں, آواز دے رہے ہیں لمن الملک اليوم. کو آپ بتاؤ نا ملک کس کا ہے؟ امریکہ کس کا ہے؟ لندن کس کا ہے؟ پاکستان کس کا ہے؟ سری لنکا کس کا ہے؟ اور عظیم سلطنت چین کس کی؟ لمن الملک اليوم وللہ الواحد القہار. سب اللہ کا ہے. تم کہاں سراب میں ڈھونڈے ہو؟ تمہارے کون سے زمینی حقائق ہیں؟ وہ کون سے زمینی حقائق ہیں جن کی صرف ایک مثال اللہ دیتا ہے؟ اگر آسمانوں سے ایک پتھر پھینک دو تو تمہارے وجود ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک پتھر, ایسٹرائڈ چھوٹا سا, وہ اب وہ اللہ کتنا بڑا ہے. ہی از ویری فنی سمٹائمز, لگتا ہے ہی از ویری فنی. ویسے اس کی مذاق کی عادت ہے, کبھی کبھی بڑا حسین مذاق ہے. اہل کفر کی شوخیوں کے جواب میں وہ شوخ نہیں ہوتا, مذاق ہے. اللہ یستہزئ ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. مذاق ہے بڑا خطرناک. اللہ مذاق کرتا ہے, پھر ان کو فریب, سراب, مجاز اور جھوٹ کی وادیوں میں پھینک دیتا. میں بھی ڈر کے مارے شاعری چھوڑ گیا تھا. پتا میں جب یہ سنا نا کہ یہ ذرا جھوٹ کی وادیوں کے سفر کرنے والے ہیں, یہ سراب اور مجاز کے شائق ہیں, میں بھی چھوڑ گیا. آپ کو ایک بڑا مشہور واقعہ سناؤں اس پہ, شاعری کے جھوٹ پہ اور مجاز پہ اور حقیقت پہ, کہ ایک بڑا مشہور ہے سلطان سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں تشبیہ پڑھ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے تشبیہ ایک نیکڈ صنف ہے, a kind of porno poetry. عرب اس میں بڑا کمال رکھتے ہیں. وہ امراء القیس ہو یا ظہیر ہو یا کوئی بھی, یہ سارے کے سارے جب وہ ذکر کرتے تھے تو اس میں a part of it, I think they would leave nothing to imagine. ایسے تشبیہ کرتے تھے. تو اس نے پورے کے پورے واقعات جو ہے اس شاعری میں بیان کر دی محبوبہ کے ساتھ. سلطان سلیمان بن عبد الملک نے کہا, میاں تو نے تو یہاں اقرار گناہ کیا ہے, تجھ پہ تو حد لگے. اس نے مولوی صاحب کو بلا لیا. مولوی تو ہر کام کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کا کم یہ, اس کو تھام, اس کو تھام, اس کو پکڑ, اس پہ حد لگا. اس نے تو ابھی میرے سامنے اقرار کیا ہے, یہ ساری جو اس نے شاعری کی ہے اور فلاں خاتون کے ساتھ اس نے ساری داستان بیان کر دی. وہ بیچارہ بہت پریشان. آخر اس نے کہا, حضرت سنو, یہ جھوٹ تھا, یہ سارا کچھ جھوٹ تھا. اس نے کہا نہیں تو نے اقرار کیا. اس نے کہا جی میں اپنے زور پہ نہیں کہہ رہا, میں واقعی جھوٹا ہوں. تو اس نے کہا کوئی دلیل دے ورنہ مارا جائے گا. اس نے کہا قرآن جو ہمیں کہتا ہے شعراء جھوٹ کی وادیوں کے سفر. تو بات بڑا خوش ہوا سلیمان عبد نے کہا اچھا اس مرتبہ تو اللہ اور قرآن کی وجہ سے بچ گیا, آئندہ نہیں. خاتون ذرا برسبیل تذکرہ آپ سے, دیکھو بہت سارے لوگ جو آج کل جو بڑے جدید ہیں, وہ آپ نے دیکھا کبھی حسین کو کہتے ہیں باغی ہے, کبھی حسین کو کہتے جی he was not wanted, he wasn't that. باقی باتیں چھوڑ دیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا, سپوز ہمیں کسی چیز کا کما حق ہو پتا ہو, ہمیں پتا ہو, مجھے فرض کرو میں بڑا کمزور سا آدمی ہوں مگر مجھے پتا ہو کہ جی میرا رہنما بڑا کٹر شرابی ہے, بڑا کٹر اس قسم کا غلط اور غلیظ آدمی ہے, اور پھر مجھے کہا جائے اس کی تائید کر, اس کی,
تو اگر تو مجھے نہیں پتا تو شاید میں بھول چک کر اس کی تائید کر بھی جاؤں گا، مگر اگر مجھے پتا ہے اور میرے پاس اس کی شہادت موجود ہو کوئی ایسا ہی ہے تو پھر بڑا مشکل ہوگا. شاید میری آپ ماتھے پہ بندوق رکھ دو اور کہو کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، شاید میں مانوں، مگر اگر مجھے میرا حق بنتا اور اگر مجھ میں تھوڑی سی جرأت اظہار ہے، جرأت اخلاق ہے، اگر شاید میں بھی خانوادہ رسول سے ہوتا تو میں بھی نہ کر دیتا. تو اس کی مثال آپ کو ہے کہ یزید اپنی خود مثال ہے. آپ نے حافظ شیراز کا وہ مصرع تو سنا ہوگا کہ الا یا ایھا الساقی ادر قاسم بنا بلہا کہ عشق آسان عمود اول ولے افتاد مشکل ہے. تو حافظ نے بڑا ہی خوبصورت سے ون آف دی بیسٹ پوئٹری دیر از نو میچ. جب حافظ شیراز سے لکھتا وہ کوئی جواب ہی نہیں ہے، لفظ ایسے جیسے خود بخود موتیوں کی مالا بنتی جاتی ہے، آٹومیٹک پروسیسز. تو اس نے بولے الا یا ایھا الساقی، ساقی اٹھنا ذرا، اپنا ذرا اپنے پاؤں کی ہمیں دھمک سنا. الا یا ایھا الساقی ادر قاسم بنا بلا، اس پیالے میں شراب بھر کہ عشق آسان عمود اول. پہلے تو بڑا آسان لگتا تھا عشق کرنا، خط پتر، تیرے کوچے ہر بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، چلتی تھی بڑی رونق. کسی نہ کسی بہانے پان بیڑی کی دکان میں کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے. کسی دوست کا رستہ روک لیا، وہاں تک میرے ساتھ چلو، واپسی پہ کسی اور کو روک لیا کہ وہاں تک مجھے چھوڑا. تو یہ چلا تھا کہ عشق آسان عمود اول ولے افتاد مشکل. بعد میں بڑی مشکل پڑ گئی، بہت مشکل پڑ گئی عشق نبھانے. تو خادم حضرات یہ جو پہلا مصرع ہے یہ یزید کا تھا. تو وہ حافظ کی طرح مفروضہ مجاز کی شاعری نہیں کرتا تھا. وہ اپنی اصل حالت شراب میں اس نے وہ بہت اچھا شاعر تھا، بھائی اس کی شاعری آئی نہیں مگر شاعر بڑا اچھا تھا. تو اس کا مصرع یہ تھا ادر قاسم بنا بلہا الا یا ایھا الساقی، کہ وہ حکم دے رہا ہے اپنی ملازمہ کو، ساقی ادھر آ میرے پیالے میں شراب ڈال. اور اس کے بعد تمام تشبیب اس کی شروعات. اب ظاہر ہے حسین بھی پڑھتے ہوں گے، میرے علم میں بھی آ گیا 1500 برس بعد کہ اس قسم کی. اب آپ خود فیصلہ کرو، آپ حسین سے کیا توقع رکھو گے کہ جو اتنی لاؤڈ، جیسے آج کل کے دنوں میں کسی نے مجھ سے کہا آج کی کرپشن اور پچھلی کرپشن میں کیا فرق؟ میں نے کہا اٹس اے لاؤڈ کرپشن، ویری لاؤڈ کرپشن. یہ وہ دانت بھینچ کے کوئی نہیں آج کل کرپشن کر رہا، سسک کے نہیں، چھپ کے نہیں کر رہا. اٹس اے لاؤڈ کرپشن. ایک چور، ایک چتر، جو مرضی کر لو، چیف صاحب آپ جو مرضی کر لو، ہم کریں گے. وہ حال ہے کہ اس وقت اٹ از کنسیڈرڈ لاؤڈ کرپشن. اور جب اتنی لاؤڈ کرپشن ہو جائے، حسین بیچارہ کیا ہے، اس نے ساری کٹانا تھا، وہ کیا کرتا. اور اگر اس کی مان لیتے تو خادم حضرات اصل بات یہ تھی کہ علم اور مجاز کا فساد تھا. علم حسین کے ساتھ تھا، شناخت حسین کے ساتھ تھی، حقیقت حسین کے ساتھ تھی، محبت حسین کے ساتھ تھی، میراث حسین کے ساتھ تھی، نبوت کی آشیرواد حسین کے ساتھ تھی. اس نے بڑی کوشش کی. میں جب حسین پہ نظر ڈالوں میں نے کہا بڑی انہوں نے کوشش کی یہ فساد ٹل جائے، مگر شاید اس کو وہی آنا تھا، یہ میچ پڑھنا ہی پڑھنا تھا. آخر جب حضرت اسماعیل کی گردن سے خنجر اٹھایا نا اللہ نے اور ابراہیم سے کہا چلو چھوڑو، اس کی جگہ دے دو تم وَتَرَكْنَا مِنَ الْآخِرِينَ، مگر قربانی نہیں ڈالی، پچھلوں میں چھوڑ دی. آخر کسی نہ کسی کو خاندان ابراہیم میں یہ قربانی دینی تھی اور یہ نصیب حسین کا ہوا. تو خادم حضرات ہمیشہ حقیقت اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی الزام تراشی نہیں ہو سکتی. اٹ از ویری ویری سمپل. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں شہید زندہ ہے، مردہ ہے. ایک بڑے معمولی سے عالم کے بعد ایک شخص چلا گیا. یہ جو میں ابھی آپ کو بات بتاؤں گا آپ کو بھی اتنی ہی سمپل لگے گی جتنی مجھے لگتی. تو اس کو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو قرآن کہتا ہے
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ شہداء کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا استاد یہ جو قتل ہے یہ روحانی ہے یا بدنی ہے؟ تو استاد نے آگے سے اسے پوچھا یہ بتاؤ کہ جسم قتل ہوتا ہے یا روح قتل ہوتا ہے؟ تم بتاؤ۔ تو جگہ قتل تو جسم ہوتا ہے، تو پھر آیت اسی کے بارے میں ریفرنس دے رہی کہ روح کو تو کسی نے قتل ہوتا نہیں دیکھا ہوتا، اور اگر مقتول جسم ہے تو آیت بھی اسی پہ ناطق ہے کہ اس کا جسم محفوظ کیا جاتا ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے اور اس کو مردہ مت۔ خاتون حضرات حقیقت اتنی واضح ہوتی، اتنی کلیئر ہوتی۔ اب دیکھیں میں اگر آپ کو تھوڑا سا ایک نکتہ بتا دوں، ہمارے یہاں بڑی بحث بہت بڑی چلتی تھی رسول نور ہے یا بشر ہے۔ یہ آپ لگے ہوئے ہیں، ادھر سے کوئی بریلوی لگا ہوا ہے، ادھر سے کوئی دیوبندی لگا ہوا ہے، بیچ میں اہل حدیث نے ٹانگ لگا دی، کچھ شیعہ صاحبان آگے لگے ہوئے ہیں بغیر سوچے سمجھے اس بحث پہ۔ تو میں نے ایک دن کسی نے پوچھا کہ یار یہ نور کا الٹ بشر ہوتا ہے؟ کیا آپ کا کہنا ہے؟ میں نے کہا یار یہ نور کا الٹ بشر ہوتا ہے، یہ پرپوزیشن بنتی ہے۔ جہاں تک میں نے قرآن پڑھا ہے نور کا الٹ تو ظلمات ہے، اور اگر سوال سیدھا کر کے پوچھ لو تو میں جواب بھی دے دوں۔ اگر تم سوال سیدھا کر کے مجھ سے پوچھنے کی جرت رکھتے ہو تو میں جواب دے دوں گا کہ اگر تم نے اینٹونیمز استعمال کرے، وہ گرامر کا بھی تو خیال کرو نا، کہ اگر نور کا الٹ بشر ہے تو پھر تو پتہ نہیں کون سی گرامر تم نے استعمال کی ہے۔ ہم نے تو جتنی بھی دنیا کی گرامریں پڑھی ہیں ان میں نور کا الٹ تو ظلمات آئے گا۔ اب یہ سوال تم رسول کے بارے میں کر سکتے ہو کہ اللہ کا رسول نور تھا یا معاذ اللہ استغفر اللہ، میں تو وہ بات کہنا نہیں چاہتا۔ اور خواتین حضرات کسی زمانے میں یہ مسئلہ یورپ کا تھا، 16ویں 17ویں صدی میں بڑا میچ پڑا ہوا تھا کہ اللہ نور ہے کہ بشر ہے۔ یہ ہمارے یہاں نا مسئلہ، وہاں ایک اور مسئلہ پڑا ہوا تھا۔ کوئی پوچھ رہا تھا، ادھر سینٹ آگسٹین ایکمناس لگے ہوئے تھے، ادھر پکا مولوی بیٹھا ہوا تھا جو خدا کو ہر صورت تجسیم میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کوشچن یہ تھا کہ whether God is energy or matter۔ اگر وہ انرجی ہے تو اس کے وجود سے مادہ نہیں نکل سکتا، اگر وہ مادہ ہے تو اس کے وجود سے نور نہیں نکل سکتا۔ بہت بڑا جسے آپ نے کانفلکٹ سا پیدا ہو گیا۔ بڑی دیر کے بعد چلتے چلتے آئنسٹائن تک بات آ، جب اس نے ریلیٹیوٹی دی E=mc²⁻⁻10، قصہ ہی ختم ہوگا۔ اس نے کہا میتھس کو اگر بہت صورت سے گزارا جائے شوم کی رفتار سے تو میتھس ول بی کنورٹڈ انٹو انرجی اینڈ وائس ورسا از ٹرو۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ یورپ کا مسئلہ حل ہو گیا، ہمارا پڑ گیا۔ وہاں سے مولوی نے اللہ سے ہٹا کے رسول اللہ پہ لگا۔ حیرت کی بات دیکھو کہ کتنی ڈیکیڈنسی ہے۔ ہم وہ لوگ تھے، خیال و قوت میں وہ لوگ تھے کہ دیکھیں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب کارڈوا میں کارتبہ میں 80,000 حمام تھے صفائی کے، اور جب ہر سٹریٹ جو تھی دونوں طرف سے روشنیوں میں لپٹی ہوئی آتی، اس وقت شان ایلیزے گئے تو ہوں گے آپ میں سے کوئی ایک دو تو گئے ہوں۔ اس وقت شان ایلیزے میں گھٹنے کیچڑ ہوتا تھا، اور خواتین اپنے اسکرٹ بیچاریوں کو اٹھانے بڑی بد تہذیبی سمجھی جاتی تھی وکٹورین ایج میں اسکرٹ اٹھانا، اور کہا جاتا تھا دے آر اپ اسٹارٹس، بڑی نفرت سے دوسرے کہ دے آر اپ اسٹارٹ۔ اسکرٹ خراب ہوتا ہے تو ہونے دو، مگر کیچڑ میں اٹھاتے کیوں ہو؟ تو وہ جو اپ اسٹارٹس انکوت، یہ سمجھا کہ کتنی بہتہذیب بد تہذیب خواتین ہیں۔ کیچڑ میں سے گزر جاؤ، شرفاء کا اشرافیہ کے قاعدہ نہیں ہے کہ آپ اسکرٹ اٹھا کے اور انعام نمائش کرتے ہوئے ٹانگوں گے۔ ویسے ہمارے آقا نے بڑا اچھا موقع دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں مجاز اور حقیقت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ بڑا مشکل حکم ہوتا ہے،
آپ کے مولویوں نے کتنا زور لگایا، کتنا بڑا گناہ ہے ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا،